محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستكون فتنة فقالوا كيف لنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى أمركم الأول. خالق کائنات کا ہم پر احسان اور فضل ہے جس نے اپنے احسان کی بنیاد پر ہمیں انسان اور مسلمان بنایا. خالق کائنات کا ہم پر احسان اور فضل ہوا جس نے ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ دی. اللہ کا احسان ہوا جس نے ہمیں منہج کی سمجھ دی تو اللہ نے سنت کی سمجھ دی تو میرے اللہ نے اگر بدعات سے بچایا تو میرے اللہ نے اگر ہمیں کفر سے بچایا تو اللہ نے اگر شرک سے بچایا تو اللہ نے اگر بدعات سے بچایا تو اللہ نے. خالق کائنات کا ہم پر یہ بھی احسان اور فضل ہوا جس نے اپنے احسان کی بنیاد پر اپنے فضل کی بنیاد پر ہمیں آخری پیغمبر رسول نبی کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کر دیا. خالق کائنات کا یہ بھی ہم پر احسان اور فضل ہوا جس نے اپنے احسان اور فضل کی بنیاد پر ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ ہمیں مزید توفیق بھی دے. اللہ ان اعمال کو اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ قبول بھی فرما لے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے من حیث انسان جس طرح سے ہم ایک زندگی کا سفر کر رہے ہیں اگر کسی بھی ادوار کو سامنے رکھا جائے دوران سفر زندگی کے اندر بہت سارے اتراؤ چڑھاؤ دنیا کے اندر چلا کرتے ہیں. اس وقت بہت ساری آزمائشوں کی دنیا امتحان کی دنیا جو اس وقت
من حیث المسلمان ہم اپنے پر، اپنے ملک پر، اپنی قوم پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں بعض دفعہ انسان ہونے کے ناطے جس کو مایوسی کہا جاتا ہے، نو امیدی کی باتیں بہت اچھے میرے بھائیوں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ حالات کی سنگینیاں یہ کوئی عجیب باتیں زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کے اندر تشریف لے گئے، دعوت کے ساتھ عمل جہاد کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ وہ کام جو دنیا کے اندر تصور نہیں تھا، آپ دیکھیں اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے اور اللہ کی مدد کے ساتھ، توفیق کے ساتھ دعوت اور جہاد دونوں عمل پھیلتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ حاتم طائی کا بیٹا عدی کہتا ہے، میں اس وقت یمن کی بادشاہت میرے پاس تھی، مجھے کسی نے آ کے یہ جملہ کہا، میں نے اس سے چند سوال کیے کہ جو شخص روز کی بنیاد پر بڑھتا جا رہا ہے، کیا اس کے پاس کوئی اقتدار کی دنیا ہے؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا کہ اس کے پاس کوئی لشکر کی دنیا؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا اس کے پاس کوئی دولت کی دنیا؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ چونکہ میں جس گھر کے اندر پیدا ہوا تھا، تو دیکھیے میں نے صرف دنیا کی دولت کو جانتا تھا یا میں اقتدار کی دنیا کو جانتا تھا؟ میرا دنیا کے اندر معیار شہرت کی دنیا تھی، میری عقل سے بالا تر یہ باتیں تھی۔ میں کبھی ان سے سوال کرتا کہ لشکر کی دنیا بھی اس کے پاس نہیں، اقتدار کی دنیا بھی اس کے پاس نہیں، خزانوں کی دنیا بھی اس کے پاس نہیں، افراد کی زیادہ قوت بھی اس کے پاس نہیں۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہر روز کی بنیاد پر وہ قدم بڑھتے جا رہے ہیں؟ یہاں تک کہ میں لوگوں سے اس بات کا سوال کرتا، میں تو اس سوچ سے زیادہ سوچنے والا نہیں تھا، نہ میں ایمان کی دنیا کو جانتا تھا، نہ میں خالق کائنات کی توحید کو پہچانتا تھا، نہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتا تھا، نہ مجھے کتاب اللہ کا علم تھا۔ یہاں تک یہ باتیں مجھے کہاں سے سمجھ آ جاتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا ہوا سفر، میرے دل کے اندر خوف کی دنیا پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے چند قریبی لوگوں سے یہ جملہ کہا، ایسا نہ کہ اچانک میرا گھیرا ہو جائے، میں کم سے کم اپنی جان تو بچا سکوں۔ میرے لیے چند اونٹنیاں وادی کے اندر اس نظریے پر پالیے کہ اگر مجھے اپنا شہر چھوڑنا پڑے، اپنا اقتدار چھوڑنا پڑے، اپنی دولت کو چھوڑنا پڑے، اپنی شہرت کو چھوڑنا پڑے، اپنے شہزادے پن کو چھوڑنا پڑے، میری جان تو بچ جائے۔ میں اپنی جان کے مجھے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں تک کسی نے آ کے مجھے کہا، وہ اس علاقے تک اس کے قدم پہنچ چکے ہیں۔ میں نے جب اپنا گھیرا تنگ پایا، میں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ میں نے اپنی بادشاہت کی پرواہ کی، نہ میں نے اپنے خزانوں کی پرواہ کی، نہ میں نے اپنی دولت کی پرواہ کی۔ مجھے پرواہ تھی تو بیوی بچوں کی تھی، مجھے پرواہ تھی تو اپنی جان کی پرواہ تھی۔ میں ان کو رات کے اندھیرے میں لے کے میں نے شام کا سفر کیا، وہاں پر صلیب مضبوط تھی، عیسائیت کی دنیا تھی، میں نے وہاں پر قدم رکھا۔ مجھ سے بادشاہت چھن چکی تھی، میری دولت میرے ہاتھ سے جا چکی تھی۔ وہاں پہنچ کے جب میں نے عیسائیت کو دیکھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ چلے میرا دین تو بچ گیا ہے۔ میں اس بات کو سنتے اور پڑھتے ہوئے کبھی میں نے اپنے سے بھی سوال کیا کہ وہ کفر پر تھا، وہ تثلیث کا پجاری تھا، مجھے اللہ نے توحید جیسی نعمت دی، اللہ نے اسلام جیسی نعمت دی، اللہ نے ہدایت جیسی نعمت دی، اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی، نعمتوں پر نعمتیں پانے والا۔ میں نے بھی کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے مجھے ان نعمتوں کے ساتھ نوازا۔ کہتا وہاں پر پہنچنے کے ساتھ میں جس غم سے دوچار ہوا، میرا غم کیا تھا؟ میری بہن ماں جائی، میں جس کو وہاں پر چھوڑ آیا تھا اور وہ اس وقت بطور قیدی مدینہ کے اندر پہنچ چکی تھی، میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرتا تھا،
کہ تو نے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ تو کی ہے، اپنی جان تو نے بچائی ہے، لیکن اپنی بہن کا دفاع تو نہ کر سکا۔ میں پھر اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ اس کو اپنی بہن کا فکر ہونا، میں کلمہ پڑھنے والا، توحید کی رٹ لگانے والا، میں دیکھے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کے پرچار کی بات کرنے والا، مجھے کبھی خیال آیا آج کشمیر کے اندر جو ہزاروں لٹنے والی بیٹیاں جن کے ساتھ میرا کلمے کی بنیاد پر رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، مجھے اس بات کا احساس ہوا ہو، میں نے بھی کبھی اپنے سے اس بات کا سوال کیا ہو، میں نے کبھی اپنے گریبان میں چھانکا ہو کہ دیکھیں مجھے اس بات کی فکر ہو کہ آج مجھے اپنی دولت کی فکر تو ہوگی، مجھے اپنی نوکری چاکری کی فکر تو ہوگی، مجھے شاید کہ اپنے پیٹ کی فکر تو ہوگی، مجھے اپنی اولاد کی فکر تو ہوگی، مجھے اپنے کاروبار کی فکر تو ہوگی، مجھے مکان دکان کی فکر تو ہوگی، مجھے کٹنے والے مسلمانوں کی بھی کبھی فکر ہوئی ہے، ہونے والی شہادتوں کی بھی کبھی فکر ہوئی ہے، مجھے فلسطین کے مسلمان کبھی یاد آئے ہو، مجھے برما کے مسلمانوں نے کبھی اس بات پر جگا کے رکھ دیا ہو، کبھی کشمیر کے اندر ہونے والا ستم صرف حالات کی سنگینیوں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، دنیا کے کفر کے گھیرے کی وجہ سے، لوگوں کے حالات کی وجہ سے، میں حالات پر تبصرے کرنے والا، میں حالات کے تجزیے کرنے والا، میں دنیا کے کفر کو بیان کرنے والا، میں ان کے لو لشکر کو بیان کرنے والا، میں اسلام کی مظلومیت کو، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو، وہ دنیا کے اندر کون ہوگا جو اس بات کا بھی لحاظ رکھے گا، وہ کفر پر ہو کے ان کو فکر ہو، میں اسلام پر ہو کے بھی اپنے اسلام اور مسلمانوں کی فکر نہ کر سکا۔ جس وقت یہ جملہ کہنے کے ساتھ وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تلک کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میری بہن جب مدینہ کے اندر تھی، قیدیوں کے اندر، اور ہمیں مسجد نبوی کے اندر بطور قیدی وہ کہتی ٹھہرایا گیا، مجھے تو تعارف نہیں تھا، میں تو نہیں جانتی تھی، میری سوچ تو صرف وہ دنیا کی تھی کہ شاید یہ ایک جنگ اور لڑائی کی دنیا ہے، جس کا زور چڑھتا ہے وہ دوسرے کو اسی طرح سے قید میں رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں مجھے کسی نے آ کے یہ جملہ کہا، یہ حجرے سے نکلنے والا، مسجد کے محراب کی طرف نماز پڑھانے کے لیے آنے والا، یہ ہستی شخصیت جب آپ کے پاس سے گزرے تو آپ اس کے لیے ضرور اپنے لیے درخواست کرنا۔ ہم نہ اس شخصیت کو جانتے تھے، نہ وہ پیغام دینے والے کو پہچانتے تھے، وہ تو ہمیں بعد میں چلا پلا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ جملہ کہا تھا۔ ہم کہاں پر ان شخصیات کو جانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حاتم طائی کی بیٹی کہتی میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، میں نے زوردار آواز کے ساتھ مخاطب کرنا چاہا، میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیران ہوئی کہ آپ اپنے قدموں پر ایک عورت ذات جو قید کے اندر ہے رک گئے، رکنے کے ساتھ آپ نے سوالیہ نشان میں پوچھنا چاہا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اپنا تعارف کروانا چاہا، میں نے نام لیا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہوئے، یہ کہاں پر ان گھر میں پیدا ہونے والی، دنیا کی دولت کو پانے والی، یہ شہزادی کے طور پر زندگی بسر کرنے والی آج اس جگہ پہ قیدی کے طور پر ہمارے پاس ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اگلا سوال چھوڑیے، مجھے صرف یہ بتلائیے کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دنیا کے اندر قید کے اندر ہو اس کو آزادی کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا میری بات سن میری بہن، اس لمحے سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میری شرط ہے۔ میں حیران ہوئی کہ مجھ سے کیا شرط ہوگی۔ مجھے پھر خیال آیا، میں نے اپنے باپ حاتم طائی کا تعارف کروایا ہے، یہ مجھ سے ضرور فدیے کا سوال کرے گا، یہ مجھ سے دنیا کی دولت کا سوال کرے گا، یہ مجھ سے مال کا سوال کرے گا۔ مجھے کیا خبر تھی یہ ان چیزوں سے بالا تر ہے، اس کی دنیا سوچنے کی اور ہے، اس کے کہنے کی دنیا اور ہے، اس کے عمل کی دنیا اور ہے۔ اور دیکھیں میں یہ سوچ کے اگر
اگر یہ شرط بھی لگائے تو میں نے دولت کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا فرمائیے. آپ نے فرمایا میری شرط صرف اتنی ہے، کوئی شخص تیرے علاقے سے آئے، کوئی وفد قافلہ آئے، کوئی فرد ایسا آئے جس کو تو ذاتی طور پر جانتی ہو، مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے. ایک دیکھیے تیری جان کی، اور دوسرے تیرے عزت کی تحفظ کی ضمانت دے دے. مجھے جھٹکا لگا، میں کیا سوچ رکھتی تھی، یہ بیگانوں کی کوئی شک نہیں، لڑائی اپنی جگہ پر، یہ اسلام پر ہے، میں عیسائیت پر ہوں. اس ہستی کو میری عزت کا اتنا فکر ہے؟ یہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے جو بیگانوں کے لیے سوچتی ہے؟ ہم تو آج مسلمانوں کی عزت کی بھی ضمانت نہ دے سکے. گزرنے والی کل پر ہم وہ تھے کہ جن کے پاس عیسائیوں اور یہودیوں کی بیٹیاں یہ جملہ کہا کرتی تھیں. ان کو اس بات کا علم تھا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی اس چیز کا ضامن ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، مسلمان ہے. اس سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی امن کا خواہاں نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر آج ان لوگوں نے جو درندگی کی دنیا میں جینے والے ہیں، جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کا قتل کیا ہے، آج وہ دنیا کے اندر یہ دعوے کریں، مسلمانوں کے یہ دنیا میں تعارف کروائیں. یہ جملہ کہنے کے ساتھ میں اس بات پہ پھر حیران ہوئی. میں سوچتی چلی گئی، میں سمجھتی تھی شاید اس کو بادشاہت کی متلاش ہوگی، شاید اس کو دولت چاہیے، لیکن اس کی باتیں دنیا کی دولت سے ان سے بالا تر ہیں. میں انتظار میں تھی، ایک قافلہ آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے ساتھ بھیج دیجئے، میں ان کو ذاتی طور پر جانتی ہوں. آپ کا یہ فرمان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اونٹنیاں بیت المال سے منگوائی. فرمایا ایک پر سامان جتنا لوڈ ہو سکتا نا لدا جا سکتا اتنا لا دے. اب دوسری اونٹنی اس کی سواری کے لیے. مجھے پھر حیرانی ہوئی، میں سمجھتی تھی مجھ سے سامان کا مطالبہ کرے گا، لیکن اس نے مجھے سامان بھی دیا، ساتھ سواری کے لیے دیکھیں سواری بھی دے دی. میں سفر کرتے ہوئے جس وقت شام پہنچی، میرا بھائی شرمندہ بھی تھا، انتظار میں بھی تھا. اس نے دیکھتے ہی مجھ سے معذرت کرنا چاہی. میں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. میں نے کہا صرف اس شرط پہ معاف کرتی ہو، آپ چھوڑیے شام کو، اس بات کی پرواہ نہ کیجئے، بلا تاخیر اس ہستی کے پاس پہنچیے. ہم نے دوری اختیار کی ہے، ہم نے اس کی قربت پائی نہیں ہے، ہم نے اس کی بات کو سنا نہیں ہے، ہم نے اس کو پرکھا نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، ہم نے صرف لوگوں سے سنی ہوئی باتیں اور اس قدر دوری اختیار کر دی. یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، میرے بھائی نے سواری کو پکڑا، وہاں سے سفر کرتا ہوا وہ مدینہ کے اندر آیا، اپنی سواری کو چھوڑا. ابھی کہتا کہ میں جس وقت مسجد نبوی کے اندر اس ہستی کی زیارت کے لیے کلمہ پڑھنے کے لیے داخل ہوا، میرا خیال یہ تھا وہ لوگوں کے اندر نمایاں ہوگا، مجھے پتا چل جائے گا. مجھے حیران کیا اس بات نے. میں نے مسجد کے اندر دیکھا وہ کچی مسجد مٹی پڑی ہوئی ہے اور اوپر چٹائی بچھی ہوئی ہے. وہ عام لوگوں کے اندر وہاں پر تشریف فرمائے ہیں. میں کبھی اس شخصیت کو دیکھتا، کبھی ان کی عظمت کو دیکھتا، کبھی اپنے خیالات کا تقابل کرتا کہ میری سوچ کیا تھی اور ان کی دنیا کیا ہے. مجھے خیال آیا اگر یہ بادشاہوں کی دنیا کا متلاشی ہوتا تو اس کا یہ چٹائی پر اس انداز سے بیٹھنا نہیں ہو سکتا تھا. اب دیکھیں میں جس وقت وہاں پر پہنچا تو میں نے آپ کی باتوں کو نوٹ کرنا شروع کیا. آپ کی عادت مبارکہ تھی آنے والے شخص کا تعارف کرتے. میں جو ہی مجلس کے اندر گیا آپ نے مجھ سے تعارف کرنا چاہا، میں نے صرف نام لیا. آپ نے فرمایا ادی تو ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا. آپ مسکرائے. مجھے ایسے لگا جیسے آپ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں یمن کو تو نے چھوڑا تھا، ہم سے تو بھاگ کے گیا تھا، دوریاں تو نے اختیار کی تھی، مقابلے کا تو نے سوچا تھا، تو شیطان کی وجہ سے ہم سے دور ہوا، خالق کائنات نے پھر ہمارے قریب کر دیا. میں مجلس کے اندر بیٹھا، میں چاہتا تھا مجھے موقع ملے میں آپ کے ساتھ بات کروں. میں کفر کو چھوڑ کے، عیسائیت کو چھوڑ کے، تثلیث کو چھوڑ کے اسلام کی نعمت پر آ جاؤں، توحید کی نعمت پر آ جاؤں. میں اس بات پر جلدی کرنا چاہتا تھا. آپ نے اپنی بات کو مکمل کیا.
مجھے اشارہ دیا اور اٹھ کے چلنا شروع کر دیا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا. ایک عورت نے آپ کے قدموں کو روکا. میں حیران ہوا کہ آپ اس بوڑھی اماں کی بات پر رک گئے اور بڑے ادب سے میں حیران کہ یہ ہستی کس طرح سے بات کر رہی ہے. اب دیکھیں کام اس کو ہے, ضرورت اس کی ہے, عظمت والی ہستی یہ ہے. آپ نے کہا اماں جان بتلائیے کیا مسئلہ ہے. اس نے اپنا مسئلہ رکھا. ہمارے کیا رواج ہے, میں کام کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے اس بات میں بس بھی دیا ہے, لیکن ٹرکا بازی, کل آ جانا, چکر لگوانا, تاکہ یہ میرے پیچھے گھومتا رہے, یہ میرے ڈیرے کے چکر لگائے, پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ بھی, تاکہ اس سے میری چدراہٹ سرداری کا لوگوں کو پتہ چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ وہیں پر کھڑے ہیں, ایک شخص کو بلایا, بلانے کے ساتھ کہا میرے بھائی بات سن, جا اماں جان کے ساتھ کام کر, پھر مجھے بتانا کہ کام ہو گیا ہے. میں حیران کہ اگر یہ اس انداز کی دنیا ہوتی تو ایک عورت کس طرح سے اس کو روک سکتی تھی. مجھے ایک ایک بات حیران کیے جا رہی تھی. میں آپ کے گھر کے اندر حجرے میں داخل ہوا, کوئی نہیں تھا گھر کے اندر. میں کبھی آپ کی عظمت کو دیکھتا, کبھی اس چھت کو دیکھتا, کبھی کھجور کے پتوں کو دیکھتا, کبھی مٹی کی دیواروں کو دیکھتا, کبھی نیچے بچھی ہوئی کھجور کے پتوں کی چٹائی کو دیکھتا, کبھی ایک کونے کے اندر 2 کلو کے قریب جو لٹک رہے تھے ان کو دیکھتا, اور پورے گھر کے اندر یہ دنیا, یہ ہستی. اور آپ نے مجھے دیکھیے گھر کے اندر ایک تکیہ تھا بیٹھنے کے لیے, آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور مجھے کہا اس تکیے پر بیٹھ جا. میں سوچتا ہوں کہ مجھے ایسا ہوتا, کہتا یہ کافر, یہ نجس, یہ پلید, میں اس کو اپنے گھر میں داخل کروں, میں اس کو تکیے پر بٹھاؤں. یہ حجرہ کس ہے جس سے زیادہ عظمت والی ہستی کوئی نہیں ہے, یہ تکیہ کس ہستی کا ہے. وہ سوچ رہا میں جو بھی ہوں, میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میں آج اس عظمت والی ہستی پر یہ تکیہ اٹھا کے مجھے فرما کے اس پر بیٹھ جا. مجھے ایک ایک چیز اندر سے قتل کیے جا رہی تھی کہ تو اس ہستی سے بھاگ رہا تھا, تو نے اس سے دوری اختیار کی تھی. کبھی زندگی میں تم نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا, اور آپ کی دعوت سن کے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ کتنے لوگ تھے صرف آپ کا عمل دیکھ کے, صرف آپ کی سیرت دیکھ کے, صرف آپ کا چہرہ دیکھ کے, صرف آپ کا کردار دیکھ کے, صرف اتنی بات پر لوگ یہ جملہ کہتے کہ دیکھیں یہ ہستی رب کعبہ کی قسم کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں نا, طفیل بن عمر دوسی کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ, میں آپ کے پاس آیا, وقت نہیں میں اس کو زیادہ بیان کروں, کہتا لوگوں نے ساری رات میری او بھکت صرف اس وجہ سے کی کہ اس کے قریب نہیں جانا, اس کی بات تو نہیں سننا. میں سفر کر کے آیا تھا, میں نے چاہا کہ چلو بیت اللہ کا طواف تو کر لوں, میں اپنے کانوں کے اندر روئی لے کے جانے والا کہ اس کی بات میرے پر اثر نہ کر جائے, چونکہ مجھے سب نے ڈرایا تھا اگر تو نے اس کی بات سن لی نا پھر تو رہ نہیں سکے گا, اگر تو نے اس کی بات اگر سن لی نا وہ تجھ پر اثر کر جائے گی. میں نے کہا وہ کون سا جادو ہے کہ وہ مجھ پر اثر کر جائے گا, میں اگر بات سننا نہیں چاہتا. میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور ساتھ آنکھ چرا کے اس ہستی کو بھی دیکھ رہا تھا جس سے میں نے بچنا تھا, جس کی بات نہیں سننی تھی. کہتا بات تو دور کی بات ہے نا, بات سننا تو بات کا مسئلہ ہے, اور جس سے مجھے ساری رات روکا گیا, ڈرایا گیا, میں نے صرف اس کے عمل کو دیکھا, میں نے اس کے چہرے کو دیکھا. میں بیت اللہ کے اندر کھڑا تھا, میرے دل نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہاں بھاگے گا, کہاں چلا جائے گا. بات ہوئی نہیں, میرے جسم کے اندر ایسے کپ کپی جیسے کرنٹ ہوتا ہے. میں نہ چاہتے ہوئے ہر چکر کے دور ہونے کی بجائے قریب ہوتا چلا گیا. مجھے ڈرانے والے وہ بھی سارے کونے میں بیٹھے ہیں, ابو جہل کی ٹیم بھی دیکھ رہی ہے, تماشا بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یار اس پر ڈر وہ بھی رہے ہیں کہ یار یہ قریب جا رہا ہے. حتیٰ کہ میں اس کی عبادت کو دیکھ کے, انداز عبادت کو دیکھ کے, اس کی عاجزی کو دیکھ کے, اس کی سیرت کو دیکھ کے, اس کی صورت کو دیکھ کے, اس کے کردار کو دیکھ کے,
اس کے سجدے کو دیکھ کے، اس کے رکوع کو دیکھ کے، اس کے قیام کو دیکھ کے، ہائے کلمہ پڑھنے والوں، میں آج اپنے سے پوچھوں کہ میرے کردار کی وجہ سے، میری سیرت کی وجہ سے، میرے عمل کی وجہ سے دنیا اسلام کے قریب ہو رہی ہے یا دور ہو رہی ہے؟ کبھی میں نے بھی اپنے سے سوال کیا ہے، میں نے بھی اپنے سے پوچھا ہے؟ میں دنیا کے اندر معیار کچھ اور سمجھتا ہوں، میں عاجزی کو سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی چارگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب آ گیا، میں نے کانوں سے روئی نکالی، میں نے کہا رات بھر میں نے خوف میں گزارا ہے، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے کتاب اللہ کی تلاوت کی۔ تلاوت سننے کے ساتھ دل چاہتا تھا کہ تلاوت جاری رہے، لیکن ساتھ تھا کہ لیٹ بھی ہو رہا ہوں، کاش کہ یہ تلاوت بند کریں اور میں کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار جس کو ہم روک رہے تھے، یہ وہ ہستی، وہ کیفیت، اور میرے بات پر احترام بھائی، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ آپ میرے بات پر احترام بھائی، جن کو اللہ نے توفیق دی، مختلف موقعوں پر وہ زلزلے کی دنیا، 2005 کا زلزلہ ہو یا 10 اور 12 کا سیلاب ہو یا 13 کا عوران کا زلزلہ ہو یا 2020 کا سیلاب ہو یا 2022 کا سیلاب ہو، آپ میرے وہ واجب الاحترام بھائی ہیں جن کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی۔ حالانکہ پچھلے دنوں کے اندر آپ کو یاد ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں FATF کا مسئلہ بھی چل رہا تھا، اجلاس بھی قریب تھا، اور آپ پر شور بھی تھا کہ یہ لوگ خدمت پر کیوں جا رہے ہیں۔ پھر میرے لیے حیرانی کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو یہ کام کرنے والے میرے بھائی، اور آپ کو پتا تھا آپ رسید نہیں دے پائیں گے، اس کے باوجود ایک شہر سے، ایک ضلع سے کروڑوں روپے سے زیادہ کا سامان نکلنا، لوگوں کا آپ پر اعتماد کرنا، اور دیکھیں یہ کس نے اعتماد ڈالا، لوگوں کے دل میں کس نے یہ محبت ڈال دی کہ لوگوں نے ٹرکوں پر ٹرک آپ کے ہاتھ میں دیے۔ پھر آپ لوگ کتنے میرے بھائی اس مجلس میں تشریف فرمائے ہیں جو وہاں جا کے خرچ کرنا، ان لوگوں کی خدمت کا کرنا، وہاں پر سامان تقسیم کرنا، کتنے میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر بلوچستان سنا تھا دیکھا نہیں تھا، سندھ سنا تھا دیکھا نہیں تھا، وہ تونسا، ڈی جی خان، راجن پور نہیں جانتے تھے، ان کو سواد کلام کا نہیں علم تھا، وہ صرف اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے یہاں سے سامان اٹھا کے وہاں پر پہنچے، اور جانے والے کسی میرے بھائی نے نہیں پہنچا کہ میں نے سامان پنجاب میں تقسیم کرنا ہے، میں نے بلوچستان میں تقسیم کرنا ہے، میں نے سندھ کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ صرف ایک سوال تھا، جہاں پر بھائیوں کی ضرورت زیادہ ہے وہاں پر جا کے سامان کو تقسیم کر دو۔ وہاں پر آپ نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہوں گی، میں نے بھی کچھ چیزوں کو وہاں پر نوٹ کیا۔ میں جانتا ہوں جہاں پر سیلاب، زلزلے کی دنیا ہوتی ہے، افراتفری بھی ہوتی ہے، کھینچا تنی، یہ کوئی عجیب باتیں نہیں ہیں، انسانی معاشرہ ہے، یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں بہت ساری چیزوں میں ایک چیز جس نے مجھے حیران کیا ہے، اس بستی کے اندر جو مکمل گری ہوئی ہے، ہم کھڑے ہیں، ہم نے ان سے ایک جملہ کہا کہ سوال کس بات پہ کریں؟ آپ کے مکان، چھت، ہر چیز گر پڑی ہے، آپ کی بستی قبرستان کا نشان رکھتی ہے، آپ کی فصلیں پانی کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوبی ہوئی ہے، لیکن دیکھیں اس پر سوال کیا کرنا ہے؟ آپ تو سارے ضرورت مند ہیں، آپ کی ضرورت زیادہ ہے، ہمارے پاس سامان کم ہے، آپ فیصلہ کریں کس کو دینا ہے، نقدی تقسیم کرنی کس کو دے دیں۔ میں نے سمجھا کہ کون اس بات پہ پیچھے ہٹے گا، ہر بندہ کہے گا میں زیادہ ضرورت مند ہوں۔ میں ان لوگوں سے حیران ہوا، انہوں نے 5 منٹ سے پہلے آ کے ہمیں اپنا فیصلہ سنایا، ہمارے گاؤں کے اندر اتنی بیوہ ہیں، ان پر سامان تقسیم کر دو، اتنے لوگ یتیم ہیں، ان پر سامان تقسیم کر دو، اتنے معذور ہیں، ان پر سامان تقسیم کر دو۔ میں جس کو ذاتی طور پر جانتا تھا، ایک بھائی کو کہا اس کی مدد کر دے، اس نے اس کی مدد کرنا چاہا، اس نے یہ جملہ کہہ کے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا کہ یہ میرا بھائی زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو آپ دیجئے، مجھے رہنے دیجئے، میرا تو گزارا چل رہا ہے۔ میں نے بھی پڑھا تھا، میں نے بھی سنا تھا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مجھے علم نہیں تھا کہ ضرورت کے ہوتے ہوئے دوسرے کو ترجیح دینا
پھر میں اس بات پہ حیرت زدہ ہوا، وہ شخص جس کو اللہ نے بچایا تھا، جس کے پاس مکان کوٹھی بنگلہ بھی تھا، جس کے پاس فصل کی دنیا بھی تھی، جو صبح شام پہ دسترخوان لگاتا تھا، دن رات پہ لوگوں کی مدد کرتا تھا، لیکن بارشیں رک نہ پائی اور سیلاب پر سیلاب جب چڑھا، ایک دن وہ بھی آیا کہ جس وقت اس کی فصل تو پانی کے اندر، اس کے مکان کی دنیا تو پانی کے اندر، اس کے گھر کی دنیا تو پانی کے اندر، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے ہر چیز پانی کے اندر، اس کا کھانا پینا تو پانی کے اندر، اس کے بستر کی دنیا تو پانی کے اندر، اس کے سامان کی دنیا تو پانی کے اندر، بیوی بچوں کو لے کے وہ وہاں پانی پر سڑک پر کھڑا ہے، اپنے گھٹنوں تک پانی چلتا ہے، نیچے پانی کی دنیا، سمندر کی دنیا ہے، اوپر سے بارش نہیں رک رہی، اور رہنے کے لیے کوئی خیمہ ترپال تو دور کی بات، وہ شاپر کی دنیا بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سارے امتحان کے باوجود زبان پہ شکوہ نہیں ہے، وہ شکایت کی دنیا نہیں ہے، اپنے مکان کی طرف اشارہ کرتا ہے، نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا اللہ میں تیری شان پر قربان جاؤں، جس نے پہلے دے کے آزمایا پھر مجھ سے لے کے آزمایا، پھر کہتا اللہ تیری شان پر قربان جاؤں، جب تو نے مجھے مال دیا تھا صرف دیا تو نہیں تھا، شکر کی توفیق دی تو تو نے، لوگوں کی مدد کی توفیق دی تو تو نے، خرچ کرنے کی توفیق دی تو تو نے، عشر دینے کی توفیق دی تو تو نے، زکوٰۃ دینے کی توفیق دی تو تو نے، لقمہ حلال کی سمجھ دی تو تو نے۔ میرے واجب احترام بھائیوں، میں اپنے سے سوال کروں، اگر وہاں پر بارشیں آئی تو بارشیں برسائی کس نے؟ اگر یہاں پر بارشیں رکی تو روکی کس نے ہے؟ پھر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ سامان مدد تو اللہ نے کرنی تھی ان کی، وہ تو ہو ہی جانی تھی۔ اللہ کی قسم دیکھیں، وہ اللہ چاہتا ان کو ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا نا، ہمیں بہانہ بنا دیا، کیا اس کی شان ہے، ہمیں پیسہ دیا، پیسے کے ساتھ پھر توفیق دی کہ جا کے ان پر خرچ کر لو، اور مفت کے اندر، فری کے اندر نیکیوں کا میرے لیے بہانہ بنا دیا۔ یہ میرے بھائی آئے مسئولین آپ کے پاس ترغیب دینے کے لیے، ان کو اس بات کا اجر مل گیا، آپ نے سامان دیا آپ کو اجر مل گیا، جو وہاں تقسیم کرنے چلے گئے ان کو تقسیم کرنے کا اجر مل گیا۔ اور دیکھیں یہ جملہ کہتے وہ شخص پھر کہتا ہے، کہتا اللہ اگر تو نے دیکھے دیا تھا، شکر کی توفیق بھی تیری طرف سے، اگر صبر کی توفیق تو وہ بھی تیری طرف سے۔ کہتا اللہ اس بات پہ میں کیوں نہ تیرا شکر ادا کروں، میرے والدین، میری اولاد، میرے بیوی بچے، میری جان تو سلامت ہے، کیا ہوا یہ دنیا کا مال ہے پھر بھی تو دینے والا تو ہے۔ کہتا صرف یہ تقابل نہیں کہ میں اپنے جان اور بیوی بچوں کے بچ جانے پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے رب ہونے کی قسم ہے، تو میرے دل کی دنیا کو جانتا ہے، میں ازمائش کی تمنا نہیں کرتا، لیکن اگر تیری طرف سے امتحان ہے، میری جان، میرا مال، ہر چیز تیرے سامنے یہ پانی کے اندر بہہ جائے، میری آنکھوں کے سامنے ہم سارے پانی میں بہہ جائیں، اللہ تیرے رب ہونے کی قسم میں پھر بھی تیرا شکوہ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مال چلا گیا، جان چلی گئی، میرا ایمان تو بچ گیا، جان تو قیمتی نہیں، قیمتی تو ایمان ہے۔ میں حیران ہوا کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ آج کے دور کے اندر، کبھی ہم نے بھی نعمتوں میں پا کے کبھی ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے، میری زبان پر بھی یہ کلمہ آیا ہے کہ خالق کائنات نے مجھے نعمتوں پر نعمتیں دی ہیں، اولاد کی شکل میں تو نعمت اس نے دی، مال کی شکل میں تو نعمت اس نے دی، اگر ہدایت کی نعمت میں شکل تو اس نے دی، اگر دیکھے دیگر نعمتوں کی شکل میں تو اس نے نعمتیں دی، اگر مجھے عزت دی تو کس نے، مجھے وجاہت دی تو کس نے، مجھے جینے کے لیے سانس دیا تو کس نے، مجھے صحت کی نعمت تو کس نے۔ میں اس خالق کائنات کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، اپنی زبان سے یہ کلمہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا اللہ میں اس بات کو جانتا ہوں، تیرے نبی کے فرمان کو جانتا ہوں، جس ہستی نے فرمایا تھا کہ دیکھے اللہ نعمت ہے تو بندہ شکر ادا کرے، اگر مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرے، اس کے شکر پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اس کے صبر پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور ساتھ کہتا اللہ تیری شان پر قربان جاؤں، جس نے کل دے کے آزمایا آج مجھ سے لے کے آزمایا۔ شکر صبر کی دنیا، اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنا،
یہ چند دن پہلے ہم کراچی سے ہوتے ہوئے سندھ سے گزر رہے تھے، مجھے اندازہ نہیں تھا، مہینوں گزرنے کے باوجود آج بھی وہاں پر بعض علاقوں سے کشتی کے اندر لوگ، یہ دیکھیں گڑ والا کڑاہا جو تھا اس کے اندر ٹیوب پر بیٹھ کے لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، مہینوں گزر گئے ہیں۔ آج میرے بھائی فصل گھر تو دور کی بات ہے، اللہ امیر محترم کو صحت ایمان والی آزادی والی زندگی نصیب فرمائے، جنہوں نے میرے بھائی مسئولین کو بلا کے پورے ملک کے اندر یہ حکم نامہ جاری کیا کہ وہ میرے بھائی جو پانی کے اندر سیلاب کے اندر ہیں ان کی مدد کو جاری رکھنے کا، کہ آج کل جیسے سردی چل رہی ان کے لیے بستر مہیا کرنا، ان کی چھت کا سوچنا، جہاں پر پانی خشک ہوا ہے ان کو بیج خرید کے دینا، دیگر شکلوں کے اندر ان کے ساتھ مدد کرنا۔ آپ جانتے کہ آپ اگر وہاں مدد کے لیے پہنچے ہیں، وہاں پر کوئی سوال نہیں کرتا آپ کی برادری کون سی ہے، آپ کا علاقہ کون سا ہے، آپ کا مسلک کون سا ہے، لوگوں کا یہی سوال ہے، آپ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے گاؤں میں مسجد تیار کر دیں، مسجد بنانے کے ساتھ مسجد تم بنا دو، نماز ہم ادا کر دیں گے، خطیب تم رکھ دو، جمعہ ہم پڑھ لیا کریں گے، امام تم مقرر کر دو، جماعت کے ساتھ نماز ہم ادا کریں گے، قاری کا بندوبست تم کر دو، بچوں کو کتاب اللہ کی تعلیم ہم دیں گے، ہمارے بچوں کو لے جائیے اپنے علاقوں کے اندر، مدارس کے اندر، وہاں پر ان کی تربیت کیجئے، صفحہ جات کی کلاسوں سے گزاریے۔ آج اگر آپ نے وہاں پر خدمت کا کام کیا، اللہ نے وہاں پر آپ کو دعوت کا موقع دیا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، آپ اس جماعت کا حصہ ہیں جس جماعت کو اللہ نے اس بات پر توفیق دی ہے کہ دیکھیں کل کی بات ہے، عمل جہاد کی توفیق تو اللہ نے آپ کو دی، دعوت کے کام کی توفیق تو اللہ نے آپ کو دی، دعوت کے کام کی توفیق تو اللہ نے آپ کو توفیق دی، لوگوں کی مدد پر کھڑے ہونا، دنیا کے اندر یہ کام کا کرنا، اس کفیت حالت کے اندر اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ ہمیں مزید توفیق بھی دے اور اللہ ان باتوں کو قبول بھی فرما لے۔ آج بھی ان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کی مالی تعاون کو جاری رکھنا۔ گزارش ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر حالات کی سنگینیوں میں نہ بھی سمجھ آئے تو میری سمجھ کی کیا حیثیت ہے، ضروری نہیں کہ ہر بات ہر بندے کو سمجھ آ جائے، بعض باتیں بندے کو حالات کے ساتھ، بعض باتیں بات میں اندر یاد آتی ہیں۔ ابھی کہتا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں سوچتا ہوں کہ آج آپ لوگ سندھ کے اندر گئے، کتنے علاقے، کتنے گاؤں بستیاں جہاں پر ہندو رہتے ہیں، اور آپ نے جا کے یہ نہیں سوچا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں پڑھنے والا، آپ نے انسانیت کی بنیاد پر خدمت کی، انسانیت کی بنیاد پر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے چاہا تو وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر مجھے خیال آیا میرے وہ امیر کا جملہ، ان کا یہ جملہ کہہ دینا کہ آئیے لوگوں کو مسلک سے بالا تر کر کے امت پر کھڑا کیجئے، امت کا تصور دیجئے، کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کیجئے۔ یہ آپ نے سنا کہ دیکھیے آج پھر سے وہ بدنصیبی کا، ٹی ڈی پی کا وہ خودکش حملے کن کے خلاف، کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والوں کے قتل کا اعلان کرنا۔ میں سوچتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے ہمارا ہاتھ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے خون سے رنگین نہیں ہے، اس کو منہج کہتے ہیں، منہج۔ پھر بات آئی دعوت کی، دعوت تو پوری انسانیت کے لیے ہے، دعوت اپنوں کے لیے بھی ہے، دعوت بیگانوں کے لیے بھی ہے، وہ دعوت مسلمان کے لیے بھی ہے، دعوت کافر کے لیے بھی ہے، دعوت نیک کے لیے بھی ہے، دعوت اچھے کے لیے بھی ہے، دعوت برے کے لیے بھی ہے۔ پھر مجھے خیال آیا میں بھی یہ جملہ کہتا ہوں، انسانیت کی خدمت، صرف انسانیت کی خدمت نہیں، ترجیح اسی کو ہونی چاہیے، لیکن اسلام کا مزاج صرف انسانیت کی خدمت ہے کہ مخلوقات کی خدمت ہے۔ جب ہم لوگوں کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اگر کتے کو پانی پلایا اور اس عمل پر کہاں چلی گئی؟ جنت کے اندر۔ اگر ہم لوگوں کو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک اونٹ نے آ کے شکوہ کیا، آپ نے اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ اس کے کھانے پینے کا لحاظ کیوں نہیں رکھتا، اور دیکھیں اگر ایک بلی کو ایک عورت نے باندھا، بھوک پیاس سے مرنے کی وجہ سے فرمایا یہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ میرے بھائی لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی دنیا کے اندر
جہاں پر انسانوں کی خدمت ہے وہاں پر مخلوقات کی خدمت بھی ہے، یعنی ان باتوں کا لحاظ بھی رکھنا، انسانیت کی دنیا کے اندر اس عمل پر چلنا۔ لفظ سیاست کے اندر امیر محترم کا اعلان کہ ہم دنیا کے اندر سیاست، جھوٹ کی سیاست نہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کی سیاست نہیں، خیانت اور جھگڑوں کی سیاست نہیں، ایک دوسرے کو اتحاد کی سیاست، لوگوں کی خدمت کی سیاست، لوگوں کے ساتھ محبت کی سیاست، لوگوں کی نفرتوں کو آپس میں اتحاد میں تبدیل کرنے کی سیاست، لوگوں کے اندر دعوت کی دنیا کی سیاست۔ وہ دیکھیں یہ ساری باتیں ہم نے کہاں سے سیکھی؟ وہاں پر عدی کہتا ہے میں تکیے پر بیٹھنے کے بعد میں شرما رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حکم سمجھ کے بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے میرے لیے کون سی حجت چاہیے تھی، میں نے بات کرنا چاہی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری چھاتی پر ہاتھ مارا، فرمایا عدی میری بات سن پھر اپنی بات کرنا۔ آپ نے اس موقع پر میرے اندر جو بیماری کی دنیا تھی نا، روحانی بیماریاں، اور دیکھیں ان کو سامنے رکھ کے صرف 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا عدی تیرے دل میں خیال آتا ہوگا، تو سوچتا ہوگا کہ دیکھیں یہ اسلام کی دنیا ہے، یہ تو فقر اور فاقوں کی دنیا ہے، پھر میری مسجد، میرا صحن، میرا گھر دے کے اور تو نے اندازے لگائے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا اللہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو اتنی دولت دے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ اس دین کے ساتھ دنیا میں اتنا امن کر دے گا، اتنا امن کر دے گا، ہیرا شہر سے ایک عورت چلے گی حج کے لیے، وہ سونے سے لدی ہوگی، سوائے اللہ کے راستے میں اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تیسری بات جس پہ میں چونک دیا، میں نہ رہ سکا، آپ نے فرمایا وہ وقت آئے گا، یہ نہ سمجھنا اسی طرح سے دنیا چلے گی، کیسر و کسرا کے تختوں پر بیٹھنے والے ہوں گے تو میرے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ناراض نہ ہونا، میری بات سنیں۔ آپ نے فرمایا ہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ جانتے ہیں ایران کیا ہے؟ آپ نے ایران سنا ہے، دیکھا کبھی؟ فرمایا دیکھا تو نہیں، جانتا ضرور ہوں۔ اس نے کہا ان کا میں حلیف ہوں، انہی کا خوف مجھ پر ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، بیٹھے کہاں ہیں؟ کبھی میں دیکھتا چٹائی پر بیٹھنے والی شخصیت اس کھجور کے پتوں کے نیچے اس حجرے کے اندر، اور فرما رہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے کیسر و کسرا کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ میں نہ رہ سکا، میں سوال پر سوال کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ وقت آئے گا، عرب کے اندر ہوگا تو اسلام کا غلبہ، عجم کے اندر ہوگا تو اسلام کا غلبہ، مشرق کے اندر ہوگا تو اسلام کا غلبہ، مغرب کے اندر ہوگا تو اسلام کا غلبہ، کیسر و کسرا پر ہوگا تو اسلام کا غلبہ۔ میں پھر حیران ہوا، 2 چیزیں پھر میں نے اپنی زندگی میں پائی۔ تیسری عمر بن عبدالعزیز کے دور میں رحمہ اللہ پوری ہوئی تھی، دولت کا مسلمانوں کے پاس وافر آنا، وہ عورت میری زندگی میں چلی جو آپ نے کبھی فرمایا تھا۔ پھر میری زندگی کے اندر ایران فتح ہوا، لوگ خوش تھے، میں آنسوں کے ساتھ زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ دیکھیے یہ جملہ، یہ باتیں، یہ بات کہنا، اور دیکھیے مجھے کسی نے پوچھا کہ عدی کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا اس ہستی کی بات یاد آ رہی ہے جو حجرے کے اندر چٹائی پہ بیٹھ کے فرما رہی تھی وہ وقت آئے گا یہ ایران کے تختوں پر میرے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ آج وہ ہستی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو خالق کائنات نے سچا کر دیا۔ میرے بھائی ہمیں پتہ نہیں کب یقین آئے گا۔ بات ختم کرتے ہوئے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں آپ کو یاد ہے لوگ جب آپ کو اللہ نے توفیق دی نا رشیا کے خلاف، اتحادیوں کے خلاف، لوگ آپ سے سوال کرتے تھے، ہمیں بھی لوگ رو کے پوچھتے تھے کہ آپ رشیا جانتے ہیں، آپ امریکہ جانتے ہیں؟ آج امریکہ سے پوچھے ہم جانتے کہ نہیں جانتے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس سے بھی کوئی سوال کرو نا۔ آپ کو دیکھ کے میں بھی پچھلے دنوں میں پانی سلام میں چلا گیا، میرے دیگر بھائیوں کے ساتھ۔ انڈیا نے تو رونا پیٹنا تھا نا۔ جس وقت میری باری آئی تو اس نے اپنے میڈیا پر میرا جمعہ، میری تقریر، میری گفتگو دنیا کو سناتے ہوئے انہوں نے میرے الفاظ سنائے۔ ان کا دنیا کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو دنیا میں یہ کہتا ہے کہ کل رشیا اور اتحادیوں کی شکست ہوئی تھی، اور یہ کہتا ہے کہ اگلی شکست کی باری انڈیا اور اسرائیل کی ہے۔ میں کہوں نہ کہوں، رب کعبہ کی قسم وہ وقت آئے گا جس وقت انڈیا بھی ٹوٹے گا، اسرائیل بھی ٹوٹے گا،
اور کشمیر اور فلسطین کی آزادی ہوگی، آج نہیں تو کل سے ہی۔ میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ میں ان احمقوں کو دیکھتا تھا، میں جس وقت جمعے میں ہوں، اب دیکھیں میرے بھائی سننے والے سینکڑوں ہوں گے، کہیں پر ہزاروں ہوں گے، اگر اجتماع ہے تو لاکھوں ہوں گے۔ اس احمق نے دنیا کو، اپنوں کو نہیں بیگانوں کو، کروڑوں کو سنایا کہ آج کے دور کے اندر بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں، میں نے اس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے جنہوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس زمین پہ اپنے دین کو غالب نہیں فرما دے گا۔ میں تو اس کتاب اللہ کا ماننے والا جس خالق کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور میرے بھائی، کبھی تمہیں حالات کی وجہ سے بات نہ بھی سمجھ آئے لیکن اپنے سفر کو نہ روکنا، اپنے سفر کو جاری رکھنا۔ وہ کشمیریوں کی مدد کی شکل میں ہو، وہ اپنے بھائیوں افغانیوں کی مدد کے شکل میں ہو، وہ سیلاب والوں کی شکل میں ہو، وہ کسی مظلوم کی شکل کے اندر ہو۔ زندگی ہے، اتراؤ چڑھاؤ آیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرے۔ جتنے دنیا میں مسلمان بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔